YouTube کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ہمارے چینل کو لائک کرنے کا، سبسکرائب کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ اور جس طرح کہ میں ہر ویڈیو میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ جو باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں لکیروں کے حوالے سے، ضروری نہیں کہ آپ میری ہی باتوں کو سچ جانیں، آپ خود بھی اس چیز کو چیک کریں کہ جو چیزیں میں بتا رہا ہوں آپ کے دوستوں کے ہاتھ میں، رشتہ داروں کے ہاتھ میں، گھر والوں کے ہاتھ میں، دیگر لوگوں کے ہاتھ میں اگر ایسی لکیریں ہیں تو جو باتیں میں بتا رہا ہوں سیم ایسی باتیں ہیں بھی کہ نہیں ہیں، یہ سب دیکھنا آپ کا کام ہے۔ اور پیارے دوستو، کچھ دوست یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم غیب دانی کرتے ہیں یا غیب کی کوئی بات کرتے ہیں، تو یہ غیب دانی نہیں ہے۔ یہ غیب دانی نہیں، یہ صرف اور صرف اندازے ہیں اور تجربوں کا علم ہے، اور اندازہ لگا کر بتایا جا سکتا ہے کہ یہ کام ایسے ہوگا، یہ کام ایسے ہوگا۔ تو پیارے دوستو، جو کچھ ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ اپنے عزیزوں کے ہاتھ میں، اپنے دوستوں کے ہاتھ میں، خاص کر کے اپنے ہاتھ میں یہ چیز دیکھیں کہ جو باتیں ہم بتا رہے ہیں وہ ٹھیک آ رہی ہیں یا نہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے چینل کو لائک کرنے کا، سبسکرائب کرنے کا اور گھنٹی کے نشان پر کلک کرنا مت بھولیں، اور اس پہ جو آل کا بٹن آتا ہے اس کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی انفارمیشن آپ تک پہنچتی رہے اور ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اور اس سے بڑھ کر بھی بہت زیادہ خوشی ہے کہ یقین کریں کہ اس وقت ہمارا چینل اللہ کے فضل و کرم سے پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے۔ یہ سب ہمارے اللہ کی رحمت ہے اور آپ جیسے بھائیوں، بہنوں اور بچوں کی دعائیں ہیں، ورنہ ہماری کوئی اوقات نہیں کہ ہم کہیں کہ جی نہیں ہم نے بڑا کمال کر دیا۔ بڑے بڑے ماہر پامسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے ماہر علم نجوم والے بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری تو ان کے بیچ میں کوئی اوقات ہی نہیں۔ ہماری اوقات صرف اتنی ہے کہ ہم پر اللہ کی رحمت ہے اور آپ لوگوں کی دعائیں ہیں۔ تو پیارے دوستو، ایک ٹاپک جس پہ آج میں بات کروں گا، یہ ٹاپک پر بہت سے لوگوں نے مجھے فرمائش کی کہ یار اس پر آپ نے کوئی بات نہیں کی، اس پر ضرور آپ بات کریں تاکہ ہماری سمجھ میں آئے کہ یہ کیا مسئلہ ہے اس ہاتھ میں۔ تو وہ ہاتھ جو وہ پوچھ رہے ہیں، یہ پوچھ رہی ہیں ہماری بیٹیاں یا بھائی یا بہن یا بچے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ہاتھ ہم نے ایسے دیکھے ہیں کہ جن ہاتھ میں لکیریں بالکل کم ہیں، بالکل کم لکیریں، جیسے کہ ہاتھ میں 4 یا 5 یا 8 10 لکیریں جو لازمی ہوتی ہیں وہ لکیریں ان ہاتھوں میں نہیں ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے بارے میں آپ نے کوئی ویڈیو نہیں کی تو اس پہ ویڈیو ضرور کرنا۔ تو ہم یہ صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے ویڈیو کر رہے ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ کم لکیروں والے ہاتھ کے اوپر ضرور بات کریں۔ کچھ ہاتھ زندگی میں ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے کہ یہ لائف لائن ہے، یہ لائف لائن آ رہی ہے اور یہاں آ کر یہ لائف لائن دی اینڈ ہوتا ہے، اور یہ بہت پھیلی ہوئی لکیر ہے۔ یہ لکیر جتنی باریک ہوگی اتنی عمر لمبی ہوگی، عمر اس کی بہت زیادہ لمبی عمر ہوگی، اور جتنی یہ لکیر یعنی سمجھیں کہ پھیلی ہوئی ہوگی اتنی کم عمر کی علامت ہے، جتنی باریک ہوگی اتنی لمبی عمر کی علامت ہے۔ مثال کے طور پر ایسی لکیر اگر باریک ہے تو یہ سمجھو کم از کم 70 سے 75 سال کی عمر ظاہر کرتی ہے، اور اسی طرح کی لکیر اگر پھیلی ہوئی ہے اور وہ یہاں تک آئی ہے تو 30 40 یا 45 سال تک کا یہ ظاہر کرتی کہ اتنا عرصے تک ان کی زندگی کی لکیر چل رہی ہے۔ باقی زندگی موت تو میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ تو کسی کے بس کی بات نہیں کہ کوئی کہے کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا، نہیں، لیکن یہ دیکھے گئے ہاتھوں میں یہ چیزیں۔ اس کے بعد ان کے ہاتھ میں جو دماغ کی لکیر ہوتی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہوتی ہے، یہ یعنی زندگی کی لکیر یہ اور دوسری لکیر یہ۔ اس کے علاوہ ان کے ہاتھ میں جو دل کی لکیر ہوتی ہے وہ اس کو آپ یہ سمجھ لیں، یعنی بالکل ایک اشارہ سا ہوتا ہے کہ ادھر دل کی لکیر ہے، اور اس کو عام پامسٹ یہ سمجھتے ہیں کہ تو شادی کی لکیر ہے، ٹھیک ہے نا، عام پامسٹ یہ سمجھتے ہیں شادی کی لکیر، اور کچھ ہاتھوں میں اس سے تھوڑی بڑی سی بھی ہوتی ہے، اتنی بھی ہوگی، اور اس طرح کی لکیریں ہوں گی ہاتھ میں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب صرف اور صرف یہ ہے کہ ایسا ہاتھ جو ہوتا ہے یہ جفا کش لوگ ہوتے ہیں، محنتی لوگ ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ہاتھوں سے کما کر کھاتے ہیں۔ جیسے آپ مزدور دیکھ لیں، کھڈا کھودنے والے دیکھ لیں، یا بلڈنگیں وغیرہ بنانے میں جو مزدور لگے ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں دیکھیں تو صرف آپ کو یہ 3 لکیریں نظر آئیں گی۔ قسمت نام کی کوئی چیز ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، اور نہ ہی ان کے ہاتھ میں دماغی لکیر بہت ہارڈ ہو، دماغی لکیر ہے بہت پھیلی ہوگی، اور زندگی کی لکیر بھی اتنی طول نہیں ہوگی، یعنی بہت لمبی جسے ہم کہیں وہ نہیں ہوگی۔
مختصر سی لکیریں اور بالکل سیم اس طرح کی لکیریں بنی ہوں گی جو میں نے آپ کو بنا کر بتائی ہیں۔ اور اسی میں اگر کسی ہاتھ میں اگر ایسا بھی ہے اور اس کے ساتھ یعنی قسمت کی لکیر بھی اس طرح سے ایک اشارہ مل رہا ہے، تو یہ سمجھو کہ ہلکا سا پہلے جو پوزیشن تھی تھوڑی جیسے کہ دماغ کی لکیر اس کے ساتھ مل کے چل رہی ہے اور زندگی کی لکیر اس کے نیچے ہے اور دماغ کی لکیر اس کے اوپر سے آغاز کر رہی ہے، تو یہ وہی لوگ ہیں جو آپ روڈوں پہ دیکھتے ہیں یا محلے میں علاقے میں دیکھتے ہیں جو کھڈا کھودنے آتے ہیں، کبھی ان کو ہاتھوں کو غور سے دیکھیں تو آپ کو ایسا ہاتھ ملے گا۔ یہ سخت محنت کرنے والے جو موٹر مکینک وغیرہ جو ہوتے ہیں، یعنی ان کے پاس جو ہیلپر ہوتے ہیں، موٹر مکینک تو بڑے دماغ والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہیلپر ہوتے ہیں، مزدور ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں اس طرح کی لکیریں ہوں گی اور یہ ساری عمر مزدور ہی رہتے ہیں، ہاتھوں سے کماتے اور ہاتھوں سے کھاتے رہتے ہیں یہ لوگ۔ تو ان چیزوں کو آپ اپنے ہاتھ میں، اپنے دوستوں کے ہاتھ میں، اپنے عزیزوں کے ہاتھ میں، اپنے جاننے والوں کے ہاتھ میں ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ لکیروں کا مطلب کیا ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام اور اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ شیر حسن صاحب نے سوال کیا اٹلی سے کہ یہ بتائیں کہ میرے حالات کب بدلیں گے اور کب اچھا وقت آئے گا۔ آپ کے ہاتھ میں اللہ کے فضل سے کامیابی کی لکیر بھی بڑی نمایاں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ مشتری کا جو ابھار ہے وہ بھی کافی ابھرا ہوا ہے۔ اللہ کے فضل سے آپ کا آنے والا وقت اچھا ہوگا، مال بھی آئے گا، کامیابی بھی نصیب ہوگی اور مشکلیں بھی آسان ہوں گی انشاءاللہ۔ ندا خالد نے سوال کیا فیصل آباد سے کہ میرے ہاتھ میں جو زندگی کی لکیر ہے کچھ عجیب سی ہے، اس کو دیکھیں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ آپ کے ہاتھ میں زندگی کی لکیر کوئی عجیب لکیر نہیں ہے، آخر میں 2 شاخہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آخری ایام آپ کا کچھ عرصہ ایک گھر میں اور کچھ عرصہ دوسرے گھر میں رہنے کے چانس ہیں۔ رانا شرافت علی نے سوال کیا سرگودے سے کہ یہ بتائیں کہ میں کاروبار کر سکتا ہوں یا نہیں۔ رانا صاحب، آپ کے ہاتھ کی لکیروں کے مطابق آپ کاروبار کر سکتے ہیں اور اللہ کے فضل سے آپ کاروبار میں کامیاب ہوں گے، لیکن کوشش کریں کہ اسی 2021 میں کاروبار کا آغاز کر لیں کیونکہ یہ آپ کے حق میں بہت اچھا سال ہے۔ 145 نے سوال کیا ملتان سے کہ میں جس لڑکے کو پسند کرتی ہوں، اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اس میں بہت سے معاملات ہیں، رکاوٹیں ہیں، یہ بتائیں کہ شادی ہو جائے گی یا نہیں۔ 145 صاحبہ، آپ کی شادی پسند کی ہوتی ہوئی مجھے نظر نہیں آتی، آپ کی شادی ارینج میرج ہوگی اور اللہ کے فضل سے کامیاب ہوگی اور پسند کی شادی ہونے کا کوئی چانس آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ رضوانہ نے سوال کیا بکھر سے کہ میرے ہاتھ میں ایسی کون سی چیز ہے کہ مجھے بار بار پریشانی ہوتی ہے اور وہم ہوتا ہے کہ یہ ہونے والا یا وہ ہوگا یا ایسا کچھ ہونے والا ہے۔ یہ آپ کا وہم ہے اور اس وہم کو دور کرنے کے لیے آپ کوشش کیا کریں کہ سورہ فاتحہ جو ہے اس کی 3 تسمیہ پڑھ لیا کریں، اللہ کے فضل سے آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر بہت اچھی ہے۔ سیرہ اورنگزیب نے سوال کیا کراچی سے کہ میرے ہاتھ میں قسمت کی لکیر اچھی ہے یا نہیں۔ آپ کے ہاتھ میں اللہ کے فضل سے قسمت کی لکیر بھی اچھی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں دل کی لکیر بڑی ہی عمدہ لکیر ہے۔ ایسے لوگ وفادار ہوتے ہیں اور آخری دم تک ساتھ نبھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ رقیہ علی نے سوال کیا لاہور سے کہ یہ بتائیں کہ میرے ہاتھ میں زندگی کی لکیر ٹوٹی ہوئی ہے، اس کا کیا مطلب ہے۔ آپ کے ہاتھ میں زندگی کی لکیر ٹوٹی ہوئی نہیں ہے، زندگی کی لکیر جہاں سے ٹوٹ رہی ہے وہیں اس کے ساتھ سپورٹ لائن یعنی مدد والی لکیر چل رہی ہے۔ یہ لکیر وہ ہے کہ ٹوٹ کر دوبارہ چلنا شروع ہو جائے گی اور اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ بہت اچھی علامت ہے اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں خوشیاں نصیب ہوں گی۔ فیضہ قریشی نے سوال کیا سکھر سے کہ میری شادی اپنوں میں ہوگی یا باہر ہوگی اور میری شادی پسند کی ہوگی یا نہیں اور شادی کے بعد میری زندگی کیسے گزرے گی۔ فیضہ صاحبہ، آپ کے ہاتھ میں اللہ کے فضل سے کامیابی کی لکیریں موجود ہیں، آپ کی شادی کے بعد کی زندگی اللہ کے فضل سے بڑی عمدہ اور بڑی اچھی ہوگی اور اس کے علاوہ آپ کے ہاتھ میں لانگ ٹریول یعنی حج یا عمرے کا سفر بھی آ سکتا ہے۔ عبید اللہ صاحب نے سوال کیا علی پور سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی پسند کی ہوگی یا نہیں اور کب تک ہوگی۔ آپ کی شادی انشاءاللہ العزیز ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے 2023 میں ہوگی اور شادی کے بعد کی زندگی بہت اچھی ہوگی اور شادی پسند کی ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ اسامہ صاحب نے سوال کیا ہے حافظ آباد سے کہ یہ بتائیں کہ مجھے سرکاری نوکری ملے گی یا نہیں۔ اسامہ صاحب، آپ کے حق میں بہتر یہ ہے کہ آپ اپنا ذاتی کاروبار کریں، اس میں بہت بڑی کامیابی اور شہرت ملنے کے چانس ہے۔ رہی بات سرکاری نوکری کی تو سرکاری نوکری کی کوئی لکیر ہاتھ میں نہیں ہوتی۔ عائشہ نے سوال کیا راولپنڈی سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی اور میری شادی کیسے رہے گی۔ آپ کی شادی اللہ کے فضل سے 2022 میں ہونے کے چانس ہیں
اور آنے والا وقت آپ کا اللہ کے فضل سے اچھا ہوگا، لیکن نظر بد کا بہت زیادہ شکار رہتی ہیں۔ اس کے لیے کوشش کریں کہ سورہ فلق اور سورہ ناس کو پابندی سے پڑھا کریں تاکہ اللہ کی رحمت ہو آپ پر۔ صدام حسین نے سوال کیا کشمور سے کہ میرے ہاتھ میں کوئی اہم بات ہو تو بتائیں۔ اہم بات یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں کامیابی کی 2 لکیریں ہیں اور آپ اگر کاروبار کریں تو اس میں بہت زیادہ کامیاب ہو سکتے ہیں، کیونکہ آنے والا وقت آپ کے لیے بہت زیادہ اچھا نظر آتا ہے۔ نین سٹار نے سوال کیا کراچی سے کہ میری شادی کی لکیر کے اوپر ایک جزیرہ ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ شادی کی لکیر کے اوپر جزیرے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شادی میں پرابلم آئے گی اور شادی میں مسائل جنم لیں گے، اور جزیرہ کسی بھی لکیر پر ہو تو وہ اچھی علامت نہیں ہوتا۔ بہرحال اس کا علاج بھی ہے کہ آپ کوشش کریں کہ حسب توفیق صدقہ دیں۔ اس کے علاوہ توبہ استغفار جو ہے اس کی یعنی 3 تسمیہ پابندی سے پڑھیں، انشاءاللہ العزیز اللہ رحمت کرے گا اور آنے والا وقت انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا۔ خرم عزیز نے سوال کیا ہے دبئی سے کہ 13 سال سے کاروبار سیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں مگر کاروبار سیٹ نہیں ہوتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کے ہاتھ میں تو ایسی کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ کوئی پبلک ڈیلنگ کا کام کریں یا کوئی شاپ وغیرہ بنا لیں، انشاءاللہ عزیز آپ کو کامیابی ملے گی اور آپ کا نام بھی ہوگا انشاءاللہ۔ عمیر نے سوال کیا بکھر سے کہ یہ بتائیں کہ میری قسمت کی لکیر کیسی ہے؟ آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر اللہ کے فضل سے بہت اچھی ہے، اور آپ کے ہاتھ میں جو قسمت کی لکیر ہے یہ زندگی کی لکیر سے 2 شاخہ بنا کر نکل رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ لاڈ پیار میں پلے ہیں اور آنے والا وقت جو ہے وہ آپ کا اچھا ہوگا اور دولت بھی بہت ہوگی قسمت میں۔ رابعہ نے سوال کیا بکھر سے کہ 6 سال ہو گئے میری شادی کو لیکن اولاد نہیں ہے، یہ بتائیں کیا وجہ ہے؟ وجہ تو معلوم نہیں پڑتی، آپ کے ہاتھ میں تو جنی اولادوں کی 2 لکیریں موجود ہیں اور تیسری لکیر بھی بن رہی ہے۔ باقی ہے کہ آپ میڈیکلی طریقے سے کوئی علاج کروا لیں، انشاءاللہ العزیز اللہ بہتر کرے گا۔ اور ایک بات یاد رکھیں، اولاد کے بارے میں اگر آپ نے سوال پوچھنا ہو تو اپنے ہاتھ کے ساتھ اپنے شوہر کا ہاتھ بھی ضرور بھیجا کریں تاکہ پتہ چلے کہ پرابلم کس میں ہے۔ فرح بانو نے انڈیا سے سوال کیا کہ یہ بتائیں کہ میری پریشانی کب ختم ہوگی، بہت زیادہ مسائل کا شکار ہوں۔ آپ کے ہاتھ کی لکیروں کے مطابق 2021 آپ کے لیے اچھا ہے۔ گزشتہ 2016-2017 سے آپ جن مشکلوں میں شکار تھی، اللہ کے فضل سے 2021 کے تیسرے ماہ تک اس مشکلوں سے باہر نکل آئیں گی اور آنے والا وقت آپ کا بہت اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ محمد افضل نے سوال کیا پتوکی سے کہ یہ بتائیں کہ میرے حالات کب بہتر ہوں گے، بہت زیادہ مشکلوں کا شکار ہوں۔ محمد افضل صاحب آپ کے حالات انشاءاللہ العزیز 2022-2023 میں بدلیں گے اور آنے والا وقت آپ کا بہت اچھا اور بہت بہتر نظر آتا ہے۔ محمد وسیم نے سوال کیا سیالکوٹ سے کہ یہ بتائیں کہ میرے نصیب میں کتنی شادیاں ہیں۔ محمد وسیم صاحب آپ کے ہاتھ میں شادی کی ایک لکیر ہے اور بڑی مضبوط اور پختہ لکیر ہے۔ اس کے علاوہ 4-5 بھی کرنا چاہیں تو کر سکیں گے، کیونکہ آپ کا ابھار زورہ وہ کافی ابھرا ہوا ہے۔ اگر نہیں کریں گے تصور اور خیال میں تو کر ہی لیں گے۔ تو پیارے دوست، آنے والا وقت بہت اچھا ہے اور جو شادی چل رہی ہے اس شادی کو چلا کے رکھو، ان کی قسمت سے بہت کچھ ملے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔